نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے 5ویں پارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 28 ہے جس سے ہم اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اور اللہ کریم یہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کر دے، اور انسان کو کمزور ہی پیدا کیا گیا ہے، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ کل جو ہم نے مضمون جس پر ہم نے گفتگو کی تھی، اللہ کریم نے نکاح کے معاملے میں، اپنی زندگی کے ازواجی تعلقات کے معاملے میں رب کریم نے جو سہولتیں رکھی ہیں اس کا ذکر کیا، اور پھر یہ فرمایا کہ میں یہ جو اپنے احکامات کو وضاحت کے ساتھ کھول کھول کر تم کو بیان کرتا ہوں، میرا ارادہ یہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارا شمار بھی ان لوگوں میں ہو جائے جو نیک تھے، جو پہلے چلے گئے نا اچھے لوگ، ان میں تمہارا بھی شمار ہو جائے، اور پھر یہ کہ تمہاری اطاعت اور فرما برداری کے بدلے میں اللہ کریم جب بھی تمہاری طرف رجوع کرے تو اپنی رحمت کے ساتھ رجوع کرے، اور اللہ تم پر مہربانی کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ جو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اپنے نفس کی پوجا کرتے ہیں، اپنی من چاہی زندگی بسر کرتے ہیں معاشرے میں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی اثر راہ سے ہٹا دیا جائے، تمہیں بھی بھٹکا دیا جائے۔ ان کی یہ خواہش ہے کہ تم رستے سے ہٹ کر بہت دور جا پڑو، جیسے وہ گمراہ ہوئے تمہیں بھی گمراہ کر دیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کر دیا جائے۔ کیوں؟ کہ انسان کو پیدا ہی کمزور کیا گیا۔ اب جس کی تخلیق ہے، جو خلق کرنے والا ہے، وہی ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے انسان کو پیدا ہی کمزور کیا، یعنی کہ کوئی انسان بھی اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ اگر رب کریم اس کو آزمانا چاہے تو اس کی آزمائش میں پورا اتر آئے۔ اللہ کی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر کبھی آزمائش میں نہیں ڈالتا۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا جائے۔ اب سابقہ جو شریعتیں چلی آ رہی تھی نا، مثلا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ظلم کیا تو ایک دوسرے کو قتل کرو تو پھر تمہارا گناہ معاف کیا جائے گا۔ کئی ہزار لوگوں کا قتل ایک قبیلے نے دوسرے لوگوں کو قتل کیا، 40 سال تک وہ در بدر گھومتے رہے، صبح چلتے تھے، جب شام کو سوتے تھے، صبح اٹھتے تھے وہیں پر کھڑے ہوتے تھے۔ 40 سال ریگستانوں میں وہ خجل خوار ہوتے رہے۔ 40 سال کے بعد اللہ کریم نے ان کو معاف کیا اور پھر ان کو شہر کا رستہ دکھایا۔ اس طرح اور قوموں پر بڑے بڑے معاملات اللہ نے فرمائے۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ یہ جو امت ہے نا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس کو ڈریس کر رہا قرآن کریم جو ہے نا، یہ سابقہ قوموں کو ڈریس نہیں کر رہا، آقا کی امت کو ڈریس کر رہا ہے کہ اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ تم پر اپنا جو ہے نا بوجھ ہلکا کر دے۔ وہ جو بوجھ سابقہ قوموں پر ڈالا گیا وہ تم پر نہ ڈالا جائے۔ اب دیکھیں، عام زندگی میں اگر آپ اس کی مثال لیں نا، چھوٹی چھوٹی مثالیں، کہ 30 روزے آپ پر فرض ہیں، اللہ نے کر رکھے ہیں، جو بندہ عاقل ہے، بالغ ہے، اس کو 30 روزے فرض کر دی،
اچھا اللہ نے فرمایا اچھا ایسا ہے کہ اگر تم نہیں رکھ سکتے، تمہاری جسمانی قوت اتنی نہیں، طاقت نہیں رکھتی، بیمار ہو، کسی بھی وجہ سے سفر پہ جانا چاہتے ہو، تو ایسا کرو اس کو مؤخر کر لو، بعد میں رکھ لینا جی۔ اچھا بعد میں نہیں رکھ سکتے تو ایسا کرو کہ فدیہ دے دو اس کے بدلے میں، یعنی کہ آپ ریلیکسیشن دیکھیں نا رب کریم جو دے رہا ہے۔ نماز آپ پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، اچھا سفر میں جا رہے ہو تو آج کا جو سفر ہم کر رہے ہیں کوئی سفر تو نہیں ہے نا، اپنی گاڑی میں جاتے ہیں، ٹرین میں جاتے ہیں، ہوائی جہاز میں جاتے ہیں، لیکن حکم کا اطلاق آج بھی وہی ہوگا، بھائی 4 رکعت نماز ہے 2 پڑھ لو جی۔ اس طرح کی اور اللہ کریم نے بڑی سہولتیں دی بے شمار، اپنی زندگی میں دیکھ لیں۔ تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں تم پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالوں جو تم اٹھا نہ سکو۔ جیسے قربانی کا گوشت پہلے بکرا رکھا جاتا تھا، آسمان سے بجلی آتی تھی سفید رنگ کی، وہ اٹھا کر لے جاتی تھی، تو وہ قربانی کسی انسان کے کام، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گوشت قربانی کا بکرا اپنے پیسوں سے لے کر آؤ، اس کو بس ذبح کرو اور خود ہی کھا جاؤ جی۔ اللہ کو کیا ملا؟ اللہ کو کیا ملا؟ اللہ کریم جو ہے نا یہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے میں نے آسان ہے۔ مال غنیمت جو تھا جنگ میں اکٹھا کیا جاتا تھا وہ پہلی امتوں پر حلال نہیں تھا، آقا کی امت پر حلال کیا گیا۔ نماز کے لیے، عبادت کے لیے کلیسا تھے، خاص جگہ مخصوص کی جاتی تھی جہاں پر جا کر، آج بھی عیسائی گرجے میں جاتے ہیں نا جی۔ مسلمانوں کے لیے اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا، جہاں نماز کا وقت ہو گیا ہے قبلہ کی طرف منہ کرو، نماز شروع کر دو۔ اچھا اگر قبلے کا بھی نہیں پتا کس طرف ہے تو جس طرف مرضی منہ کر کے نماز پڑھ لو۔ یہ چند مثالیں ہیں، یہ تو جو عام زندگی میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں۔ اور اسی طرح کہ بہت بڑے گناہ بھی تم اگر کر لو، بہت بڑے گناہ بھی تم کر لو تو مجھ سے معافی مانگ لو، میں معاف کر دوں گا، مجھ سے معافی مانگ لو میں معاف کر دوں گا۔ تو اس طرح کی آسانیاں رب کریم نے دین میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے رکھی۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ اکرام کو فرمایا کرتے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فرماتے تھے کہ تم لوگوں پر آسانی کے لیے بھیجے گئے ہو، مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجے گئے، یعنی آپ جب صحابہ اکرام کو بھیجتے تھے نا کیا تبلیغ کے لیے بھی، تو کہا کرتے تھے کہ لوگوں کے سامنے آسان دین بیان کرنا، مشکل بنا کر دین کو بیان نہ کرنا۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں نا، یہ جو ہم بچوں کو 17 رکعت کہتے ہیں نا عشاء کی نماز، یہ نہ کہا کریں 17 رکعت، بچوں کو نماز 17 رکعت سے شروع نہ کرائیں۔ 4 فرض ہیں، یاد رکھیے گا، کتنے فرض ہیں؟ 4 فرض نماز پڑھ لینے سے آپ کا فرض پورا ہو جاتا ہے، آپ تارک الصلاۃ نہیں رہتے، آپ تارک الصلاۃ، آپ کا فرض پورا ہو گیا۔ جو 4 فرض ہیں نا، اس کے بعد درجہ آتا ہے واجب کا، فرض کے نیچے جو ہے وہ 3 وتر ہیں، وہ کتنے ہیں؟ 3 وتر، اور اس کے بعد آتی ہے سنت، وہ کتنی ہیں؟ 2، تو کتنی ہو گئے؟ اگر آپ فرض کے بعد کچھ کرنا چاہتے ہیں تو 3 وتر پڑھ لیں، کتنے ہو گئے؟ 7، اور اس کے بعد اگر آپ 2 سنتیں ادا کرنی چاہتے ہیں تو کتنے ہوگی؟ تو 9 رکعت سے شروع کرائے نا بچے کو۔ اور اگر وہ صرف 4 فرض ہی پڑھنا چاہے نا بچہ، تو یہ بھی اس کے لیے کافی ہے، یہ بھی اس کے لیے، انہوں نے جوں جوں لوئی پجسی تو پاری ہو۔ جب انسان کا دل لگ جاتا ہے نا نماز میں، پھر وہ رکعتیں نہیں گنتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کو کہ جو ابابیل پڑھتے ہیں 6 رکعت مغرب کے بعد، آپ 3 اور 5 پڑھ کے چلے جاتے ہیں، کوئی 3 اور 4 7 کر کے چاہتا ہے، اور وہ 3 اور 2 کو ملا کے 5 کے اوپر 6 اور ملا کے جاتا ہے، تو وہ 13 رکعت پڑھ کے جاتا ہے۔ اسی طرح جو تہجد پڑھتے ہیں رات کو لوگ، کہیں 6 پڑھتے ہیں، کہیں 8 پڑھتے ہیں، کہیں 12 پڑھتے ہیں، تو یہ دل لگنے کی بات ہے، یہ اضافت ہے نا، یہ اضافت ہے۔ کم از کم جو ہے نا فرض جو نماز ہے اس کو پورا کریں، اس کو، اور بچوں کے بھی تلقین یہ کریں، جس کو لے کر آئیں نا اس کو ڈرائیں نا، بچوں کو ڈرائیں نا، نماز کے لیے جب لے کر آئیں تو ان کو کم سے کم نماز پر جو نا ان کو لے کر آئیں۔ جب اس کا دل لگ جائے گا، اس کو سمجھ آ جائے گی، تو آہستہ آہستہ وہ
سنتوں پر بھی آ جائے گا، واجبات پر بھی آ جائے گا، نفل پر بھی آ جائے گا. تو یہ وقت کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. تو 17 رکھتے ہیں کہہ کر بچوں کو نہ ڈرایا کریں. عشاء کی رکھتے ہیں کتنی ہیں؟ 17. 17 اتنا پہاڑ جتنی نماز لگتی ہے. حالانکہ پڑھنے میں ٹائم نہیں لگتا، لیکن 17 کا جو عدد تعداد ہے نا وہ بہت بھاری لگتی ہے، بہت بھاری لگتی ہے. تو اس لیے آسان بنا کر پیش کریں. جیسے ہمارے علماء کرام ہیں نا، انہوں نے دین کو بہت سخت بنا دیا. آج کے دور میں بھی بہت عجیب و غریب قسم کے فتوے. مثلا یہ پینٹ شرٹ پہن کے آ گئے. میں پینٹ شرٹ پہنتا ہوں، میں بھی پہنتا ہوں، مدت سے پہن رہا ہوں. پینٹ شرٹ میں نماز نہیں ہوتی جی، پینٹ شرٹ میں جماعت نہیں ہوتی. سلیو، ہاف سلیو پہنی یہ شرٹ جس میں نماز نہیں ہوتی. یہ ایسے فتوے ہیں جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یاد بھائی، آپ ایک بچے نے سلیو لیس ہاف سلیو پہنی ہوئی ہے تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ نماز نہ پڑھے جی؟ یعنی کہ تم نے اگر آدھے بازو والی قمیض پہنی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تو نماز تیری نہیں ہونی. بھائی آپ کو کس نے کہا نہیں ہونی؟ سوال اگر کیا جائے یہ کہاں سے حکم نکالا گیا کہ آدھے بازو کی قمیض میں نماز نہیں ہوتی؟ کہاں سے حکم نکالا گیا؟ تو اس کا جواب آپ کو نہیں ملے گا. یہ ہے من چاہی شریعت. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چلے جائیں نا، ذرا احادیث مبارکہ نکال کر دیکھیں تو اکثریت صحابہ کے پاس ایک چادر ہوتی تھی اور وہ انہوں نے لپیٹ رکھی ہوتی تھی اپنے سطر پر. اور مرد کا سطر کیا ہے؟ گھٹنوں سے اوپر اور ناف کے نیچے جی. جتنی جگہ کی آپ پاکی کرتے ہیں نا، انڈر شیو کرتے ہیں، اتنی جگہ آپ کی سطر ہے مرد کی. اور ساتر جو ہے نا اس کی نماز ہو جاتی ہے. اور اگر آپ کے پاس کوئی کپڑا بھی نہیں تو اکیلے میں ننگے بھی نماز ہو جاتی. اگر آپ اکیلے میں ہیں اور کپڑا کوئی نہیں آپ کے پاس تو بغیر کپڑوں کے بھی آپ نماز ہو جاتی. اب میں پوچھا ہوں مفتیان کرام سے اگر سوال کروں کہ بھائی یہ جو آدھے بازو کی قمیض پہن کے بچے آتے ہیں، کہاں سے آپ نے حکم نکالا کہ نماز نہیں ہوتی جی؟ شریعت میں تو ایسی کوئی قید نہیں ہے. وہ ایک ہاں بازو اگر آپ نے اوپر کیے ہوئے ہیں، بازو پورے ہیں اور آپ نے ایسے آستینیں چڑھا رکھی ہیں تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی. وہ حکم علیحدہ ہے. بازو پورے ہیں اور آپ نے آستینیں چڑھائی ہوئی ہیں، آستینیں چڑھانے سے نماز نہیں ہوتی. اگر آستین ہے ہی چھوٹی تو پھر نماز ہو جاتی ہے. اسی طرح پینٹ کا معاملہ، پجامے کا، سلوار کا معاملہ ہے. اگر چھوٹی ہے تو تب بھی اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اور دوسری بات ایک یاد رکھیے گا، ایک اور ضمن یہ بھی بات کرتا چلوں، یہ جو کہتے ہیں نا آپ کے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے نماز کے وقت، نماز کے وقت ٹخنے ننگے ہونے، اس میں بھی اصل کوئی بات نہیں ہے. وہ ایک حکم دیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. اس وقت اس دور میں رواج تھا کہ لمبے کرتے چھوڑے جاتے تھے اور لمبے لمبی ساتھ وہ چادریں ہوتی تھی. غلام 2 تو 3 غلام پیچھے اس کو اٹھا کر چلتے تھے. اور اسی طرح عورتیں ہوتی تھیں. جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ یہ جو برطانیہ کی ملکہ یا اس کی شادی وغیرہ ہوتی ہے نا بڑے لوگوں کی، تو لمبی سی میکسی اس نے پہنی ہوتی ہے، 3 4 5 6 لڑکیوں نے پیچھے سے اٹھائی ہوتی ہے اور شاہانہ انداز تھا. تو اس معاشرے میں بھی یہ تھا کہ جب وہ کسی سردار کی بیوی نکلتی یا سردار نکلتا تو لمبا اس نے کپڑا پہنا ہوتا، پیچھے سے غلاموں نے اٹھایا ہوتا تھا. یہ شان کے لیے. اس سے منع کیا گیا کہ زمانہ جاہلیت کی طرح اپنے پلو نیچے نہ لٹکا کر رکھو. یہ تھا اصل حکم، یہ تھا اصل حکم. اس کو اپنے نماز کے ساتھ جوڑ لیا، یہ ہماری مرضی ہے. آج کے دور میں تو ایسا لباس ہی نہیں پہنا جاتا کہ پہنا جاتا ہے. اب پتلون کی لمبائی ہے، اگر آپ کے ٹخنوں کے اوپر پتلون آتی ہے تو اس سے نماز کو کچھ فرق نہیں پڑتا. باقی آپ کی مرضی، اگر اوپر کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. اگر کسی نے نہیں کی نا تو اس پر آپ تان نہ کریں اور سیدھا ہی کہہ دیتے ہیں تیری نماز نہیں ہوئی، تیری نماز. بھائی جب نص قرآنی سے آپ کوئی بات ثابت کر سکتے ہیں تو پھر آپ اس کو حلال یا حرام قرار دے سکتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں. پینٹ شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے، آدھے بازو میں نماز ہو جاتی ہے، ٹخنے ننگے نہ بھی ہوں تب بھی نماز ہو جاتی ہے. اور سب سے اہم اور ضروری بات کہ نماز کا قبول ہونا یا نہ ہونا اللہ کریم نے یہ اختیار کسی انسان کو دیا ہی نہیں کہ کس کی ہو رہی ہے کس کی نہیں ہو رہی. ظاہری جبہ کبہ پہن کے شرعی لباس جس کو ہم کہتے ہیں، شریعت کا تو شرعی لباس کوئی نہیں ہے، ہم نے بنا رکھا ہے، یہ شرعی لباس ہے. جو آپ سلوار قمیض پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سلوار قمیض نہیں پہنا. جو عرب میں رہ کر آئے ہیں نا لوگ، وہ جانتے ہیں عرب کا لباس کیا ہے جی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہبند بھی باندھا ہے
وہ کھلا جو پجامہ پہنتے ہیں وہاں پر، اور وہ جبہ جو اس کو کہتے ہیں اب آیا ٹائپ، جو اب بھی چل رہا ہے عرب میں، اسی طرح کا لباس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا، کرتا پہنا۔ یہ سلوار قمیض جو ہے نا، یہ ہمارے یہاں کا رواج ہے، برے صغیر کا۔ تو آپ شلوار قمیض کو شرعی لباس نہیں کہہ سکتے، اور پینٹ شرٹ کو غیر شرعی لباس نہیں کہہ سکتے، کیونکہ پینٹ شرٹ جو ہے نا وہ ایک علاقے کا مخصوص لباس تھا کبھی، لیکن جب اب گلوبل ولیج بن گیا نا، اب ساری معاشرت آپس میں گڈمڈ ہو گئی جی، اب کوئی دنیا کا ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر پینٹ شرٹ نہیں پہنی جاتی۔ یورپ میں چلے جائیں، وہاں پر امام مسجد 3 پیس پہن کے امامت کراتے ہیں۔ مصر میں چلے جائیں، وہاں پر امام جو ہے وہ پینٹ کوٹ پہنتا ہے۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں نا، اس کو کہتے ہیں دین میں تنگی پیدا کرنا، بچوں کو بگا دینا مسجد سے۔ بھائی ان کو قریب کریں، بھائی جس بھی حالت میں ہیں، بچے جی شور کرتے ہیں، بھائی بچے تو شور ہی کریں گے، بچے تو آپ اپنی بچپن کو یاد کریں نا سر، جب ہم چھوٹے تھے تو ہم کیا کرتے تھے؟ ہم بھی شور ہی کرتے تھے، ہم بھی، لیکن اب ہم شور نہیں کرتے۔ بچوں کا جو کام ہے انہوں نے کرنا ہے، اس وجہ سے بچوں کو مسجدوں سے بگائے نا، سختی نہ کریں۔ سختی اللہ کریم نے دین اسلام میں رکھی ہی نہیں ہے کسی بھی معاملے میں۔ تو دائی کو تو سخت گیر ہونا ہی نہیں چاہیے۔ دعوت دینے والے کا اگر لہجہ سخت ہوگا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا، جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں میرا ذکر کیا تھا، کہ اگر آپ کا جو مزاج سخت ہوتا تو یہ کبھی آپ کے قریب ہی نہ جاتے۔ اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو نرم گو پیدا کیا، نرم مزاج پیدا کیا۔ تو یہ نرم مزاجی جو ہے نا، وہ آپ کے افعال میں، کردار میں، گفتار میں اگر ہوگی تو تب جا کر آپ سمجھ لیں کہ آپ دین کا کام کر سکتے ہیں، ادروائز آپ کو دین کو فائدہ کم اور نقصان زیادہ پہنچاتے ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ ہمارے اندر یہ جو جبر ہے نا زیادہ آ گیا۔ کسی مفتی صاحب سے، کسی علامہ صاحب سے کویسچن کر لینا ان کی کسی بات پر تو وہ لال پیلے ہو جاتے ہیں، کل کا تو بچہ ہو گیا ہم سے باتیں کرتا ہے۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ یہ طریقہ، سوال صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کے سامنے اللہ نے منع کر دیا، خبردار سابقہ امتوں کی طرح میرے محبوب پر سوال نہ کیا کرنا۔ باقی ہر ایک کسی سے سوال کیا جا سکتا ہے، ہر کسی سے سوال کیا جا سکتا ہے، اور جو دین کا دائی ہے اس کا حق بنتا ہے کہ سوال کرنے والے کو اس کے تسلی ہونے تک جواب دیتا رہے، ورنہ دین کا کام چھوڑ دے، ورنہ دین کا۔ اور یہ جو دور ہو گئے نا لوگ، ہمارے نوجوان جو مذہب سے دور ہو گئے، اس کے پیچھے یہی محرکات ہیں کہ دین کو بیان کرنے والے، دین بتانے والے، دین سمجھانے والے جو ہیں نا وہ سخت مزاج ہو گئے۔ وہ کسی کی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ کہتے ہیں تم کی ہے کل دا تو بال ہے سانو گلاں کرنا ہے۔ یہ رویہ غلط ہے، یہ رویہ غلط ہے۔ جب آپ کسی سے محبت کریں گے، پیار سے بات کریں گے، اچھے طریقے سے ملیں گے، ملاقات کریں گے تو وہ آپ کے قریب آئے گا۔ جب آپ کے قریب آئے گا تو پھر ہی آپ دعوت دیں گے نا۔ تو جب آپ کا رویہ ہی اچھا نہیں ہے تو آپ دعوت کیسے دے سکتے ہیں؟ اور دعوت کس کی دے رہے ہیں آپ؟ دین اسلام کی، اور جس کا نام ہی رب کریم نے سلام رکھا، سلامتی رکھا۔ اللہ کریم نے تو نام ہی اپنے دین کا سلام رکھا، سلامتی رکھا۔ تو اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ جو سختی ہے نا، جب اللہ کریم تمہارے ساتھ نہیں کر رہا تو تم بھی لوگوں کے ساتھ سختی نہ کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، آپ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی 2 کاموں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا ہوتا تو آپ زیادہ کام کو اختیار کرتے، آسان کام کو اختیار کرتے، آسان کام کو اختیار کرتے، مشکل کو چھوڑ دیتے۔ اسی طرح علماء کرام اور مفتیان جو ہے نا، جو اہل علم لوگ ہیں، وہ بھی جب کسی بات پر قول دینا چاہتے ہیں نا تو مسلمانوں کے لیے آسان قول ڈھونڈتے ہیں، جو عالم دین ہیں۔ اب بھی جب کہیں معاملہ آ جائے فتوے کا تو شریعت کے حکم کے مطابق یہی ہے کہ آسانی کے لیے فتویٰ ڈھونڈو، مشکل کے لیے نہیں۔ ہر چیز کو حرام کرنے کے لیے فتویٰ نہ ڈھونڈو، حلال کرنے کے لیے فتویٰ ڈھونڈو۔ وہ یہ مباح ہے، یہ جائز ہے نا، ہر چیز کو حرام نہ کرتے جاؤ، سختیاں پیدا نہ کرو، لوگوں کے اندر سختیاں نہ پیدا، دین کی طرف راغب کرنے کے لیے دین میں آسانی پیدا کرو۔ بلکہ ہم نے آسانی کیا پیدا کرنی ہے؟ اللہ کریم نے خود ہی کہا کہ میں نے دین کو آسان بنا کر بھیجا، مشکل بنا کر نہیں بھیجا۔ تو ہم نے خود سختیاں پیدا کی، دین میں مشکلات ہم نے خود پیدا کی۔
اسی لیے لوگ متنفر ہیں، اسی لیے لوگ متنفر ہیں۔ تو اللہ کریم چاہتے ہیں، اللہ چاہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارا بوجھ ہلکا کر دوں، اور بے شک انسان کو میں نے کمزور پیدا کیا، اللہ کو تو علم ہے میں کتنے جوگا ہوں، تو اس سے بڑھ کر رب کریم مجھے آزماتا بھی نہیں ہے۔ آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، کہ اے ایمان والو تم ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق طریقے سے نہ کھایا کرو، اس کی کہ تمہاری باہمی رضامندی سے کوئی تجارت ہو جائے، اور اپنی جانوں کو مت ہلاک کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ کہ اب غلط طریقے سے مال کھانا، پہلے رب کریم نے حدیں جو انسان اخلاقی حد اور انسان کی جو جسمانی حد ہے، جسم کے متعلق تصرف، اپنے انسان کے وجود کا تصرف، اس کو بیان کیا۔ اب مال کے تصرف کو رب کریم ایڈریس کر رہے ہیں کہ جیسے اللہ نے فرمایا کہ یہ عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، یہ عورتیں تمہارے لیے حرام ہیں، یہاں اللہ نے فرمایا کہ جو مال ہے دوسروں کا مال، اس کو ناحق طریقے سے کھانے کی کوشش نہ کرو، جھوٹ بول کر، فراڈ کر کے، سوائے اس کے کہ تمہاری باہمی تجارت ہو جائے، ایک دوسرے سے رضامندی کے ساتھ تم سودے بازی کر لو، طے کر لو معاملہ، پھر تمہارے لیے کسی کا مال جائز ہے۔ ادروائز غلط طریقے سے جھوٹ بول کر، مکر کر کے، فریب کر کے، ہتھیا کر کسی کو، یہ اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات، اپنی جانوں کو مت ہلاک کرو۔ گویا کہ یہ کہ کسی کا مال ناحق کھانا یہ انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا، برباد کر دیتا، اور ہلاک ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس نے اپنے اوپر جہنم کو واجب کر لیا۔ اتنا بڑا یہ جرم ہے کسی کا ناحق مال کھانا۔ بے شک اللہ تم پر مہربان ہے، کہ اللہ تم پر، وہی بات اللہ اوپر سے چلا آ رہا ہے کہ مہربانی میں کرنا چاہتا ہوں تم پر، میں تو مہربان ہی ہوں، اب تم اپنے کردار سے جو ہے نا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو، میرے احکامات کو چھوڑ کر اپنی مرضی کرو گے، مال کی محبت میں آ کر، دنیا میں آ کر یہ تصرف ہے نا مال کا، اس کو خراب جب تم کرو گے تو خود ہی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو۔ اور یہ جو ناجائز مال، ناحق طریقے سے مال کھانا نا، اس کی بس آپ کا حق نہیں ہے، جیسے عام ہمارے معاشرے میں آج ہو رہا نا، آپ کیا کہتے ہیں کچہریوں میں، پٹوار خانوں میں، آپ کی زمین نہیں ہے، پٹواری کو پیسے لگائے اور اپنے کھاتے اپنے میں ڈلوا لیے۔ جی آپ کو علم ہے کہ یہ جو جہاں سے یہ جا رہا ہے نا، یہ آڑ جا رہی ہے، یہ جو کھالا جا رہا ہے، یہ میری زمین میں نہیں ہے، پٹواری کو مال دیا اور اس میں اپنے میں ڈال دیا، کہ ادھر سے اس کا کونا ڈال لیا، اس کے ادھر یہ کرتے ہیں زمیندار، ایسے ہی کرتے ہیں، 2 ٹپے کئی کے لگائے اور زمین میں اپنے میں راتوں رات کرتے ہیں، ایسے ٹپے لگائے اور بننا جو ہے آدھا وہ اپنی زمین میں ڈال دیا۔ کیوں جی مہر جی؟ تو یہ ناحق ہے، رشوت دے کر جو آپ کا حق نہیں ہے اس کو کھا لینا، اس کو ناحق کہتے ہیں۔ تو اس مال سے اللہ کریم کہتا ہے کہ بچ جاؤ، یہ تمہارے لیے تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ اور رشوت بھی یاد رکھیں، رشوت کس کو کہتے ہیں؟ رشوت کہتے ہیں جو آپ کا حق نہ تھا، آپ کا حق نہ تھا، پیسے دے کر آپ نے اس کو اپنا حق بنا لیا، وہ جو پیسہ آپ نے دیا کسی کا حق کھانے کے لیے، اس کو رشوت کہتے ہیں۔ وہ جو رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جو حنمی ہیں، وہ یہاں اطلاق نہیں ہوتا، اس کا یہاں اطلاق نہیں ہوتا۔ رشوت اس کو کہتے ہیں جو آپ نے کسی کا حق کھانے کے لیے دی، تو اس مقام پر آ کر دینے والا بھی جہنمی اور لینے والا بھی جہنمی، لینے والا بھی جہنمی اور دینے والا بھی جہنمی۔ لیکن اگر آپ کا حق ہے، آپ کا حق ہے اور آپ کا کام نہیں ہو رہا، جیسے کہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتا، تو آپ جب آپ پیسہ دے رہے ہیں اپنا حق لینے کے لیے، وہاں آپ رشوت دینے والے نہیں ہیں، وہ رشوت لینے والا ہے۔ آپ کا جو فعل ہے وہ حرام نہیں گنا جائے گا، لیکن جو لے رہا ہے، آپ کو مجبور کر رہا ہے، اس کو لیے وہ مال حرام ہوگا، آپ کا یہ فعل حرام۔ یہ فرق جان لیجئے گا، بس ایک ہی چکی میں نہیں سب کو پیسنا۔ حق آپ کا ہے، حق آپ کا ہے، اور آپ کو مل نہیں رہا، وہ آپ سے مانگ رہا ہے۔ ہر دفتر میں یہی ہوتا ہے،
50 100 200 آپ نے دینا ہے تو پھر آپ کا کام ہونا ہے. تو وہاں آ کر آپ کو رخصت مل جاتی ہے کہ وہ جو آپ سے مال لے رہا ہے وہ تو اس کا حساب و کتاب قیامت کا دن دے گا، لیکن آپ سے گرفت نہیں. جس طرح آپ مرنے والے ہوں تو سور کا گوشت آپ پر حلال ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ اصلاً سور حرام ہے کہ نہیں؟ حرام ہے نا. تو اس وقت آپ پر اضطراری حالت میں، تو یہ بھی اضطراری حالت میں ہی آ جائے گا کہ آپ نہیں چاہتے، آپ کا حق لینا چاہتے ہیں، تو آپ کو سسٹم جو ہے آپ کا حق نہیں دے رہا، اس کے لیے آپ کو اس کی ماننی پڑے گی. اور ایک حدیث مبارک بھی ہے، کسی صحابہ نے فرمایا کہ میں کسی سفر پہ جا رہا تھا تو کوئی سرحد کراس کی تو انہوں نے ہمارا مال ضبط کر لیا، تو میں نے 2 دینار دے کر اپنا مال واپس لیا. 2 دینار اس کو دے کر اپنا مال اس سے واپس لے لیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اپنے حق لینے کے لیے آپ کسی کی ڈیمانڈ پوری کرتے ہیں نا، تو وہ تو جائے گا جہنم میں لینے والا، لیکن اللہ آپ سے گرفت نہیں کرے گا. تو یہ فرق یاد کر رکھیے گا. کسی کا حق کھانے کے لیے اگر جو آپ مال دیتے ہیں تو پھر آپ بھی جہنم میں جائیں گے، لینے والا بھی اور دینے والا بھی دونوں جائیں گے. لیکن اپنا حق لینے کے لیے اگر آپ رشوت دے رہے ہیں، جس کو رشوت کہا جاتا ہے، تو وہ لینے والا جہنم میں جائے گا، آپ کو جہنم کی آگ سے اللہ کریم اپنے فضل سے بچا لے گا، کیونکہ آپ وہاں پر مجبور ہیں، آپ مجبور ہیں. تو یہ فرق جو ہے نا اس کو یاد رکھیے گا. ہر ایک معاملے میں جو ہے نا دونوں جہنمی نہیں ہوں گے. اور پھر یہ کہ اللہ، چلو آج کی بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. اللہ نے چاہا تو اس سے آگے مضمون کو کل لے کر چلیں گے، بات پھر لمبی ہو جائے گی. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.